ترکیہ نیٹو کے دفاعی صنعتی نظام کے اندر زیادہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے اور چاہتا ہے کہ اتحادی اسے نہ صرف پلیٹ فارم فراہم کرنے والے کے طور پر بلکہ تربیت، ٹیکنالوجی کی منتقلی، مشترکہ پیداوار اور صنعتی تعاون کی پیشکش کرنے کے قابل تصوراتی شراکت دار کے طور پر دیکھیں۔ آئندہ ماہ 7 اور 8 جولائی کو 22 سال کے وقفے کے بعد ترکیہ میں منعقد ہونے والے نیٹو کے سربراہی اجلاس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اس ضمن میں ترکیہ کی صدارت برائے دفاعی صنعت SSB کی جانب سے ریمارکس نہ صرف انقرہ کے اجتماع کو اپنی فوجی صلاحیت کے استعمال کے لیے اظہار کے لیے استعمال کرنے بلکہ خود کو نیٹو کی صنعتی سپلائی چین میں ایک مرکزی نوڈ کے طور پر شامل کرنے کے ارادے کا اشارہ دیتے ہیں۔ آج کا ترکیہ بیرونی خریداری پر بہت زیادہ انحصار کے دور سے اس دور میں منتقل ہو گیا ہے جہاں اس کی کمپنیاں مختلف آپریشنل ڈومینز میں جدید نظام کو ڈیزائن، ترقی، پیداوار اور جدید کاری کو برقرار اور برآمد کر سکتی ہیں۔ ترک صدارت برائے دفاعی صنعت کا دعویٰ ہے کہ اس کے لیے تکنیکی آزادی کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ ایک تصوراتی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اہم ٹیکنالوجیز کو محفوظ بنانا، سپلائی چین کو مضبوط کرنا، اپنی انجینئرنگ کی صلاحیتوں کو فروغ دینا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو جب بھی ضرورت ہو تو انہیں قابل اعتماد نظام تک رسائی حاصل ہو۔ چنانچہ ترکیہ کی دفاعی برآمدی حکمت عملی کو لین دین کی بجائے شراکت داری کے نظریے پر استوار کیا گیا ہے جو صرف ایک سپلائر کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر وسعت کی حامل ہے جس میں تربیت، دیکھ بھال، جدید کاری، مقامی صلاحیت کی تعمیر اور جہاں مناسب حالات ہوں مشترکہ پیداوار اور ٹیکنالوجی کے تعاون میں مدد شامل ہے۔ ڈرون، فضائی دفاع، بحری نظام، سائبر SSB کا کہنا ہے کہ ترک کمپنیاں بغیر پائلٹ کا نظام، فضائی دفاع، کمانڈ اینڈ کنٹرول، محفوظ مواصلات، الیکٹرک جنگ، بحری نظام، سائبر لچک اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں نیٹو کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں کیونکہ ترکیہ کی طاقت انفرادی پلیٹ فارم کی بجائے مربوط حل پیش کرنے کی صلاحیت میں مضبوط ہے۔ اس حوالے سے جرمنی میں نیٹو کے اسٹیڈ فاسٹ ڈارٹ 2026 مشق کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ترک مسلح افواج نے زمینی اور بحری دونوں راستوں کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً 2000 اہلکاروں کو 6450 کلومیٹر کے علاقے میں تعینات کیا جس نے ترکیہ کی حرکت، تیاری، باہمی تعاون اور عملی قدر کو ثابت کیا ہے۔ ترکیہ میں بنائے جا رہے بغیر پائلٹ کے نظاموں کی اگلی نسل کے بارے ترک صدارت برائے دفاعی صنعت نے حالیہ تنازعات کو سامنے رکھتے ہوئے کثیر جہتی خاکہ پیش کیا جس میں مصنوعی ذہانت سے چلنے والے خود مختار ڈرونز کی مرکزیت، نظام کے اندر انضمام کی اولین حیثیت، بقا کی بڑھتی اہمیت، کم ریڈار دستخطوں کا احاطہ، الیکٹرانک جنگ کی لچک اور محفوظ ڈیٹا لنک شامل ہیں اور یہی وہ خصوصیات ہیں جنہیں مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل کے ترکیہ کے بغیر پائلٹ کے پلیٹ فارمز کو 5ویں نسل کے جنگی طیاروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انٹرآپریبلٹی کے ساتھ ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں ترکیہ کے TB3، ان کا 3 کیزلما اور 5ویں نسل کا لڑاکا طیارہ کان تہدار فضائی دفاعی نظام کو تصوراتی پروگرام کی حیثیت سے نشان زد کرتے ہوئے انہیں ترکیہ کے مستقبل کی برآمدی صلاحیت کا اہم جز قرار دیا گیا ہے۔ انفرادی طور پر ترکیہ کے 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے کان کو ٹیکنالوجی کے ایک شاہکار کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو ایویونکس، سینسرز، جدید مواد، ہتھیاروں کے انضمام اور ٹیسٹ کے بنیادی ڈھانچے میں جدت کا مظہر ہے۔ خصوصاً کان اور بغیر پائلٹ کا جہاز، ان کا 3 کے باہمی تال میل کو بغیر پائلٹ جنگی ہوا بازی کے اگلے باب کا نمائندہ قرار دیا گیا جو بغیر پائلٹ کے مربوط آپریشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ترک صدارت برائے دفاعی صنعت نے ترکیہ کے بحری ہوا بازی کے وین بشمول مختصر رن وے کیریئر کے تصور کو خاص طور پر ان ممالک کے لیے جنہیں لچکدار اور کم لاگت کے حل کی ضرورت ہو بحری فضائی طاقت کے نئے امکانات کا حامل کردار نہ ہے، جبکہ ملک میں بنائے جا رہے جنگی جہازوں، بغیر پائلٹ کے سطحی گاڑیوں، USVs اور بحری ہوا بازی کے پلیٹ فارمز کے ماحولیاتی نظام کو ایک وسیع بحری ڈیٹرنس فنڈ تعمیر کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان تمام پروگراموں کی مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ الگ تھلگ منصوبے نہیں ہیں، یہ ایک ماحولیاتی نظام بناتے ہیں اور جیسے جیسے یہ ماحولیاتی نظام پختہ ہوتا جائے گا ترکیہ کی برآمدی صلاحیتیں زیادہ جامع، زیادہ مربوط اور زیادہ مؤثر ہوتی جائیں۔ ترک صدارت برائے دفاعی صنعت کا کہنا ہے کہ آپ بہت سی چیزیں درآمد کر سکتے ہیں لیکن آپ سیکیورٹی درآمد نہیں کر سکتے۔ ہم جغرافیائی سیاسی انتشار کے اس دور کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب ہم اپنے دوستوں اور اتحادیوں کے ساتھ اس تجربے، انفراسٹرکچر اور صنعتی صلاحیت کو شیئر کرنے کی پیشکش بھی کر رہے ہیں۔ ترکیہ کے تعاون کے ماڈلز براہ راست حصول اور مقامی اسمبلی سے لے کر مشترکہ پیداوار، ٹیکنالوجی کی منتقلی، مشترکہ R&D اور تیسرے ملک کی مارکیٹ تعاون تک ہو سکتے ہیں جو ہر پارٹنر کی صنعتی بنیاد اور تصوراتی ترجیحات کے مطابق ہیں۔ چنانچہ نیٹو کے انقرہ سربراہی اجلاس اور اس کے آگے کے لیے ترکیہ کا پیغام بالکل سیدھا ہے کہ ترکیہ نیٹو کے دفاعی صنعتی ماحولیاتی نظام کے اندر مزید ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے کیونکہ ترکی کی مضبوط دفاعی صنعت کا مطلب ایک مضبوط اتحاد ہے۔